بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 11 سے 15 کے مشقی سوالات دیکھیں گے۔ تو اس کے جو سوالات ہیں وہ پیج نمبر 67 پر موجود ہیں، آپ اس میں سے دیکھیں کہ کون کون سے سوالات ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے یعنی کہ حصہ الف جو ہے وہ ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کی تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ اس میں نمبر 1 ہے کہ احادیث کا ترجمہ اور تشریح تحریر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق دوسروں سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے یعنی کہ دوسری حدیث ہے خیر الناس انفعہم للناس، جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے، دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر جو 3 اس میں دی ہوئی ہے وہ ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یدو مانے کہتے ہیں ہاتھ، علیٰ کا مطلب اوپر والا، خیر اچھا ہے، بہتر ہے، من الید السفلی یعنی کہ نیچے والے ہاتھ سے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مختصر جوابات۔ سب سے پہلا کوشچن ہے اس میں حسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے زندگی گزارنے میں دین کے اصول و ضوابط کو بجا لانا، اوروں کو تکلیف دینے کے بجائے ان سے اچھا برتاؤ کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا اور ان کی مالی مدد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے سر انجام دینا حسن اخلاق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا حسن اخلاق۔ اخلاق خلق سے نکلا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، اگر وہ اچھا ہے تو وہ حسن اخلاق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کوشچن ہے کہ اچھے انسان کی کیا علامت ہے، تحریر کیجیے۔ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ انسان کی بہتری کا دار و مدار لوگوں کے نفع مند ہونے پر موقوف ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کو پسندیدہ شمار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانوں، چرند پرند، حشرات اور ہر ایک کو نفع پہنچائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ اپنی طرف سے ان کو حتی الامکان نفع پہنچائے، ان کے کھانے پینے اور دیگر سہولتوں کا انتظام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھے انسان کی علامت بتائی ہے کہ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے رشوت کسے کہتے ہیں، تحریر کیجیے۔ رشوت ہر وہ رقم یا عوض جس کے ذریعے کسی کا حق مارا جائے یا وہ رقم جو کسی ظلم کے عوض لی جائے رشوت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رشوت لینا جو ہے وہ کیا ہے، لینا بھی اور دینا بھی دونوں گناہ کبیرہ میں سے ہیں، جیسے کہ اس بک میں جو حدیث ہے وہ ہے کہ لعن رسول اللہ راشی والمرتشی، یعنی رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دوسری جو ایک اور حدیث ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی رشوت سے متعلق احادیث اور رشوت کی وضاحت۔ اب ہم دیکھتے ہیں حصہ جیم، جس میں موجود ہیں کثیر الانتخابی سوالات یعنی کہ MCQs۔ مندرجہ ذیل سوالات کے سامنے درست جوابات ہیں ان کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے حدیث میں جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچائے اس کو کہا گیا ہے خیر الناس۔ نمبر 2 ہے حدیث میں لعنت کا مستحق قرار دیا ہے آپشن دال یعنی رشوت لینے والے کو۔ نمبر 3 ہے یعنی کہ تیسرا ہے حدیث میں اوپر والے ہاتھ کو بہتر کہا گیا ہے کیونکہ آپشن 1 دینے والا ہے وہ ہاتھ، اس وجہ سے اس کو بہتر قرار دیا ہے۔ اچھا تو جناب یہ ہو گئے اس کے مختصر سوالات۔ اب اس کے تفصیلی جوابات کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلد وہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اور اپنا کمنٹس کے ذریعے ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔